إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی توفیق بخشی۔ اس روئے زمین پر بہت سارے فتنے ہیں اور بہت سارے فتنے گزر چکے، اور بہت سارے بڑے بڑے خطرناک فتنے آنے والے زمانے میں قیامت کے قریب رونما ہوں گے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تفصیلات کو کھول کھول کر کے مکمل بیان کر دیا ہے۔ تو ہمیں اسلام کی جو نعمت ملی ہے، اس پر ہمیں شکر بجا لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین کی معرفت، صحیح عقیدے کی معرفت، اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ اسلام اور ایمان کی نعمت جو اگر ہمارے دلوں میں مکمل طور سے راسخ ہو جائے، داخل ہو جائے، تو یقین مانیے کہ انسان کے گمراہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اسلام سے پھر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اس مصیبت اور پریشانی اور تکلیف کے زمانے میں، جہاں غربت تھی، محتاجگی تھی، پریشانی تھی، ظلم عام تھا، ایسے دور میں وہ اسلام قبول کرتے تھے، لیکن وہ اسلام کا سودا نہیں کرتے تھے۔ یہی اسلام اور ایمان کی پہچان ہے کہ جب ایمان دل میں اچھی طریقے سے جگہ بنا لیتا ہے، اسلام اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، ایمان داخل ہو جاتا ہے دل میں، تو دل سے نکلتا نہیں ہے، اور جہاں نکل رہا ہے وہاں پر عقیدے کی، ایمان کی بڑی کمزوریاں تھیں، صحیح عقیدہ معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اور آنے والے زمانے میں جب بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، اس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اپنا ایمان اور عقیدہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ جب سے دنیا قائم ہے، اور جب تک دنیا قائم رہے گی، اور جب تک دنیا فنا ہوگی، شروع سے لے کے اخیر تک، روز اول سے روز اخیر تک، سب سے بڑا فتنہ اگر ہے اس روئے زمین پر کوئی، تو دجال کا فتنہ ہے۔ دجال دجل سے ہے، دجل کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا،
فراڈ کرنا، ملمہ سازی کرنا، فریب دینا، تو دجال کا کام ہی یہی ہے۔ دجال دنیا میں آئے گا، وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کے عقیدے اور ایمان کو لوٹے گا، لوگوں کو برباد کرے گا، وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ اور جس زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، اللہ اکبر، وہ زمانہ انتہائی غربت کا ہوگا، قحط سالی کا ہوگا، پریشانی کا ہوگا، مال کی بڑی کمی ہوگی، قحط سالی عام ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے۔ ایسے نازک دور میں دجال کا خروج ہوگا، اور دجال آئے گا لوگوں کے پاس۔ پانی کی کمی پہلے سے ہے، قحط سالی عام ہے، اتنی قحط سالی کی بکریوں کے دودھ میں جو تھن ہے، بکریوں کا جو تھن ہے، دودھ ہے، وہ سوکھ جائے گا، اس میں دودھ نہیں نکلے گا، اتنی قحط سالی ہوگی۔ اس زمانے میں دجال جب آئے گا، لوگوں کے پاس آ کے کہے گا کہ مجھ کو رب مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، وہی تمہارا رب ہوں۔ وہ بارش نازل کرے گا، بارش برسائے گا، لوگ یقین کر لیں گے، جو بھول بھول یقین ہوں گے، جن کا عقیدہ جھول ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کو صحیح طور سے نہیں پہچاننے والے ہوں گے، جو گمراہ ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، اور عقیدہ جن کا کمزور ہوگا، ایمان جن کا ڈاماڈول ہوگا، وہ تو مان لیں گے کہ ہاں یہ تو بارش برسا رہا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دے گا، نگاہوں کے سامنے آبا و اجداد کو جمع کر دے گا، اور ایک آدمی کو، ایک نوجوان، مسلم نوجوان کو بلائے گا اور پکڑ کر کے چیر دے گا، اور پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ نوجوان کو بلائے گا، کہے گا تو مجھ کو مانتا ہے کہ میں رب ہوں؟ وہ مومن نوجوان کہے گا نہیں، تو دجال ہے، تو کافر ہے، تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو کانا ہے، تیرے اندر ہزاروں قسم کی کمیاں موجود ہیں، تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو دجال ہے۔ جب یہ بندہ کہے گا، اس کے سامنے دجال اپنی طاقت کے بل بوتے اس نوجوان کو دو حصے میں تقسیم کر دے گا، چیر دے گا، اور پھر اس نوجوان کو زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ زندہ کر دے گا۔ اور پھر جب دوبارہ پوچھے گا رب مانتے ہو؟ کہا اب پہلے سے زیادہ، اب زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ تو دجال کے فتنے سے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی صفات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کے فتنے اور اس کی گمراہیاں اور اس کے کارناموں کا بڑی تفصیل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے دجال یہ شام اور عراق کے بیچ میں ریگستانی علاقے سے نکلے گا، اور جب یہ نکلے گا وہاں 70,000 یہودی اصفہان کے دجال کے پیچھے ہو جائیں گے، دجال کو فالو کریں گے، اور اس میں سب سے زیادہ جو دجال کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ عقیدے کی خرابی، ایمان کی کمزوری عورتوں کے ہاں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، تو دجال کے فتنے میں شکار ہونے والے سب سے زیادہ یہودی اور سب سے زیادہ عورتوں اور خواتین کی تعداد ہوگی۔ دجال اس روئے زمین پر آئے گا اور 40 روز قیام کرے گا، صرف 40 روز۔ پہلا روز یعنی 40 روز رہے گا، 40 دن رہے گا دنیا کے اندر۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر بقیہ جو 37 دن ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوگا۔ 40 روز وہ دنیا میں آئے گا، 40 روز کے لیے آئے گا، اور وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، ہر جگہ جائے گا اور سب کو گمراہ کرے گا۔ اس کا کام ہی یہی ہے، دجال کا کام ہی یہی ہے کہ دجال آئے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، ایمان و عقیدے کو لوٹے گا، خراب کرے گا عقیدے کو، ایمان اور عقیدے کو برباد کرے گا، یہی اس کا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے خطبے میں دجال کا ذکر کیا ہے، اور دجال کے فتنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، اور کشتی ان کی مخالف سمت چلی گئی، اور چلتے گئے یہاں تک کہ راستہ بھٹک گئے۔ ایک جزیرہ آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک جزیرہ آیا، اور اس جزیرے میں وہاں
لوگوں نے قیام کیا، وہاں ان جو قافلہ تھا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نصرانی تھے، عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دجال کو انہوں نے دیکھا تھا اس وقت جب وہ نصرانی تھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، لوگوں کو الرٹ کیا تھا، اور یہ بات دوسروں تک پہنچ چکی تھی، نصرانی بھی جانتے تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی جانتے تھے۔ بہرحال تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جزیرہ کے پاس پہنچے تو وہاں ایک جانور سے ملاقات ہوئی، جساسہ اس کا نام تھا۔ اس کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لمبے لمبے گھنے گھنے بال تھے، عجیب و غریب مخلوق تھا۔ وہاں جب جو قافلے میں تھے دیکھا تو وہ جساسہ کہتا ہے مجھ کو کیا دیکھ رہے ہو، مجھ کو کیوں دیکھ رہے ہو، آگے جا کے دیکھو کیا ہے۔ پھر وہاں سے قافلہ آگے بڑھا، تمیم داری کہتے ہم آگے بڑھے، دجال کو ہم نے دیکھا، بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ یہ واحد صحابی ہیں، یہ واحد انسان ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دجال کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ دجال کو دیکھے اور پھر ڈسکس ہوا، کچھ باتیں ہوئی، کہا پوچھا کیا نبی آ گئے ہیں، کہا ہاں نبی آ گئے ہیں، بڑا خوش ہوا، کہا اب تو میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات، و دجال کہتا ہے نبی کا اگر نبی آ چکے ہیں تو اب میرا نکلنے کا وقت بہت زیادہ قریب ہو چکا ہے، یعنی قیامت قریب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا میں آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ قیامت اسی امت محمدیہ پر قائم ہوگی۔ اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، اس امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں، اسی امت پر قیامت کا وقوع ہوگا، ایک قیامت قائم ہوگی۔ بہرحال بہت سارے سوالات ہوئے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس نے پوچھا۔ جب یہ واقعہ اور حادثہ دیکھے، واپس مدینہ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے واقعے کی تفصیلات کھول کر کے بیان کیا۔ اور یہی دجال کا دیکھنا، جا رہے تھے دوسری طرف، کشتی بھٹک گئی اور دوسری سمت نکل چکی، اور یہی واقعہ اور یہی سفر اور یہی دجال کا دیکھنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا سبب بنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے واقعے کو سنا، ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی اور فتنہ دجال سے لوگوں کو ڈرایا۔ قیامت کی بڑی نشانیاں، احادیث میں جو سب سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں 10 بتایا گیا، 10 نشانی بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر سب سے بڑی قیامت کی نشانی دجال کا خروج بتایا ہے۔ دجال آئے گا، کہ دجال کا آنا قیامت کی بڑی نشانی ہے، کیونکہ دجال کے آنے کے بعد دنیا کا زمانہ اور وقت بہت کم ہوگا، اور اس کے بعد بہت جلد قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةً، دیکھو دجال تمہارے اندر لازمی طور پر آئے گا، ضرور دجال آئے گا تمہارے درمیان، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انہا لم تکن فتنہ علی وجہ الارض منذ ذرأ اللہ ذریۃ آدم اعظم من فتنۃ الدجال، جب سے اللہ رب العالمین نے آدم کی ذریت کو پیدا کیا ہے، جب سے دنیا قائم ہے، جب سے دنیا آباد ہے، اس روز سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ دجال سے نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر فرمایا انی لانذرکموہ، دیکھو میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈرا رہا ہوں، دجال سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ ما من نبی الا وقد انذر قومہ، دیکھو ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے، سارے نبیوں نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ لقد انذرہ نوح قومہ، حضرت نوح علیہ السلام اس روئے زمین کے پہلے رسول ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ہر نبی نے
ہر نبی کو یہ وہ حکم دیا گیا، یہ وحی کی گئی کہ اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈراؤ۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمٍ، مگر میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات بیان کرنے جا رہا ہوں جو تم سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتایا ہے۔ ہر نبی نے ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے، ہر نبی نے منع کیا، روکا ہے کہ دجال کے فتنے سے الرٹ رہو، بچو اس کے فتنے سے، دور رہو اس کے فتنے سے، مگر میں تمہیں اس کی تفصیلات، اس کی صفات اور دجال کے متعلق میں بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا تعلمون انہ اعور، یہ بات تم ذہن و دماغ میں بٹھا لو، جان لو، دجال کانا ہے، دجال جسمانی صفات کے اعتبار سے کانا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ والا ہے، اور دجال کیسا ہے؟ کانا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے الا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، سنو دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ وان بین عینیہ مکتوب کافر، اور دجال کی دوسری صفت یہ ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، مسلم کی روایت ہے، جو کافر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا، ہر پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں پڑھ لے گا، جان جائے گا کہ کافر لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اعور عین الیمنا، اعور عین الیمنا، دجال داہنی آنکھ کا کانا ہے، یعنی اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی، کأنها عنبۃ طافیہ، گویا کہ اس کی آنکھ کیسی ہے؟ ابھرا ہوا انگور، ابھرے ہوئے انگور کی مانند اس کی آنکھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے جسم کے حوالے سے بیان فرمایا، کہا فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرٌ جَعْدُ الرَّاسِ، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا دجال موٹے جسم والا ہے، گٹھیلا ہے، سرخ ہے، اور جعد الراس، سر کے بال گھنگرالو ہیں، ٹیڑھے میڑے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا هذا الدجال اقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعہ، ابن خزاعہ، بنو خزاعہ قبیلے کا جو ایک آدمی ابن قطن تھا، اس کے مشابہ دجال ہے۔ یعنی دجال کی جسمانی صفات اور چہرے کی بناوٹ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے بنو خزاعہ کا ایک آدمی، اور نام لیا کس کا؟ کہا ابن قطن جیسا، ایسا دجال ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے کہ وَإِنَّ رَأْسَهُ مِن بَعْدِهِ حُبُكٌ، کہ دجال کا جو سر ہوگا، سر کے اندر بال نہیں ہوگا، گنجا ہوگا۔ سر کے بال کیسے ہوں گے؟ سر بالکل گنجا ہوگا، جو بال ہوگا تھوڑا موڑا وہ گھنگرالو ہوں گے، ٹیڑھے میڑے ہوں گے، اور سر گنجا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری صفات بیان فرمائی ہے۔ دجال کی آنکھ کیسی ہوگی؟ دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا، دجال کانا ہوگا، دجال کی آنکھ ابھری ہوگی، اس کا جسم گٹھیلا ہوگا، موٹا ہوگا، سرخ ہوگا، لال ہوگا، اور بال گھنگرالو ہوں گے، سر پر گنجا پن ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ الدجال اعور حجار ازہر کأن رأسہ اصلا، کہا دجال یہ کانا ہے، یہ چمکدار ہے اور سفید ہے، اور گویا کہ اس کا سر سانپ کی مانند ہے، اس کا سر سانپ کی طرح ہے، چپٹا ہوا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور صحیح الجامع کی روایت ہے کہ ان المسیح الدجال رجل قصیر، کہ دجال پست قد ہوگا، دجال جسمانی صفات کے اعتبار سے وہ چھوٹے قد کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، یہ ساری تفصیلات کیا بتاتی ہیں؟ دجال کا آنا برحق ہے، دجال کا وجود برحق ہے، دجال ایک مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، دجال برحق ہے۔
بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے دجال کی روایتوں کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں اور دجال کے بارے میں کہتے ہیں کہ دجال کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور عجیب و غریب بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دجال کون ہے؟ کہا امریکہ ہے۔ دجال کون ہے؟ مغربی ممالک ہے۔ کیوں؟ کہا ان لوگ وہ دنیا میں بڑے فریب کر رہے ہیں، دجال کی روایتوں کا انکار کیا، دجال کا انکار کیا اور پھر اس کو کسی ملک پر فٹ کر دیا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں اسی اپنے ملک کے اندر، بہت سارے سرفرے قسم کے لوگ اور بدعقیدہ قسم کے لوگوں کے درمیان گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں اور ادھر ادھر چل پھر کر کے تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دجال نہیں آئے گا، دجال کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سیٹلائٹس کے ذریعے سے، جدید وسائل کے ذریعے سے کہاں کی معلومات حاصل کر لی گئی، آخر دجال ہے کہاں کی اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ بہت بے تکی بات ہے، بے ہنگم بات ہے، بے بنیاد بات ہے، باطل بات ہے۔ شریعت کی باتوں کو تسلیم کرنا بالکل ضروری ہے۔ شرعی معاملے میں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے اس کو من وعن تسلیم کر لیا جائے، اس کو مان لیا جائے۔ دجال کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلات کے ساتھ صحابہ اکرام کو ڈرایا ہے، صحابہ اکرام کو بتلایا ہے، اور صحابہ اکرام نے جب دجال کی احادیثوں کو سنا، دجال کے بارے میں جانا، تو وہ ڈرنے لگے، راستے میں نکلنے سے خوف کھانے لگے، کہیں دجال آ جائے اور راستے میں ہم کو فتنے مبتلا نہ کر دے۔ دجال کے فتنے سے صحابہ اکرام کس قدر ڈرتے تھے، کس قدر خوف کھاتے تھے، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کا خوف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دجال کا آنا، دجال کا وجود یہ برحق ہے، اس پر ایمان لانا ایمان کے اقسام میں داخل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے دجال کے فتنے سے، دجال کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز کی یہ دعا تھی۔ جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے، نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، دیکھیے تحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، آخری تشہد سلام پھیرنے والا تشہد، التحیات پڑھتے، درود شریف پڑھتے، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ پڑھتے، اور اسی کے اندر یہ دعا موجود ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، میں مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر دجال کی حقیقت نہ ہوتی، دجال نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں، ہر نماز کے اخیر میں اللہ سے پناہ نہیں طلب کرتے، دعا نہیں کرتے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کچھ اسباب ہیں، کچھ اعمال ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط بنائیں، ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنائیں۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جو دیندار ہوگا، جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، وہ دجال کے فتنے میں نہیں آ سکتا ہے، دجال کے فتنے میں نہیں آ سکتا ہے۔ کیونکہ آدمی، مومن آدمی جو اللہ پر ایمان لایا، اسلام قبول کیا، ایمان لایا، وہ کسی بھی بات پر وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنائیں، دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو شخص دجال کے بارے میں جان لے اس سے دور ہو جائے۔ بہادری نہیں دکھانا کہ ہم جائیں ملاقات کریں، دیکھنے جائیں۔ من سمع بالدجال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو دجال کے بارے میں سنے فلینأ عنہ، اس سے دور ہو جائے، دروازہ بند کر لے، گھر میں رک جائے، باہر نہ نکلے۔ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ جو دجال کے بارے میں سن لے کہ دجال آ چکا ہے، اپنا دروازہ بند کر لے اور لوگوں کو اپنے گھروں میں روک لے۔ یہ بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مکہ و مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، پوری دنیا میں دجال سفر کرے گا اور جائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو مکہ و مدینہ میں قیام کرنا یہ سعادت کی بات ہے، اور وہاں پہ دجال کا فتنہ اور دجال کا زور نہیں چل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کے
جو آخری 10 آیتیں ہیں یا شروع کی 10 آیتیں ہیں اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ دجال کے فتنے سے بچانے والے اعمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچائے، اور جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو دین اسلام پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔